اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ سورہ الاحزاب کا چھٹا رکوع سٹارٹ کریں گے، جس میں ہمارے پاس ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 41 to 52 41 سے 52 تک ہیں۔ اس کی پہلی جو 8 آیات ہیں 41 سے لے کر 48 تک، 48 تک، یہ تھوڑی مختصر اور ان کی اتنی ڈیٹیلز نہیں ہیں۔ ان 8 آیات کو ہم لوگ ایک ہی لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ 4 آیات ہیں وہ تھوڑی لینتھی بھی ہیں اور ان کی ڈیٹیلز بھی زیادہ ہے، تو ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے۔ میں ابھی سٹارٹ کرتی ہوں پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا ذکر و اذکار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس سے انسان پر جو ہے بہت زیادہ رحمت اور بہت زیادہ برکت جو ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ سب سے خوبصورت جو ورڈز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنی تعریف میں، اور اللہ تعالیٰ جو بہت محبت سے سنتے بھی ہیں اور انسان کو جو ہے وہ اس کی تلقین بھی کرتے ہیں کہ اس کی ان الفاظ میں جو ہے وہ تعریف بیان کیا کرو، جو کہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے اور ہم پر جو ہے بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس تعریف کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کرنی ہو یا ان کی تعریف بیان کرنی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ درود شریف جو ہے وہ بڑی محبت سے سنتے ہیں، وہ بھی اور فرشتے بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ اہل ایمان جو ایمان لے کر آئے وہ خدا کا ذکر کریں اور اس کی صبح شام پاکی بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کا زیادہ سے زیادہ کثرت سے اس کا ذکر کریں۔ اس کی میننگس لکھتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اس معاملے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمن اذکروا اللہ، ذکر کرتے ہیں، ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو یا ذکر کرو اللہ کو، ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ، کثیرا، بہت زیادہ۔ آیت نمبر 41، 41۔ نیکسٹ آیت ہے جی وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہی اور اس کی تسبیح بیان کرو، صبح شام اس کا ذکر کرو۔ اس کا بھی جو ہے وہ سیم وہی ترجمہ ہے، اور اس کی تسبیح کرو اور صبح شام اس کا ذکر کرو، یعنی کہ صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 5 وقت مجھے نماز میں تو یاد کرو ہی، 5 وقت میرا ذکر تو کرو ہی، 5 وقت مجھے نماز میں کھڑے ہو کے میرے لیے جو قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، لیکن اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے بھی جیسے ہی تم صبح اٹھتے ہو تو میرا نام لے کر ذکر کرو، شکر کرو کہ میں نے تمہیں پھر سے جو ہے وہ سانس دی، میں نے تمہیں پھر سے زندہ کر دیا۔ اور رزق کی تلاش میں پھرو تو رزق کی تلاش میں کرنے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھو، اس کا ذکر کرو، اس سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اور برکت والا رزق دے۔ اسی طرح سے جب بھی تم اس کے کسی بھی کام کا ارادہ کرو، کہ اس کے ہی نہیں دنیاوی بھی کسی بھی کام کا ارادہ کرو، کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے لگو تو اس سے کرنے سے پہلے، اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور جو بھی تمہیں حالات پیش آتے ہیں، چاہے وہ تمہیں اچھا دیتا ہے یا تمہیں برا دیتا ہے یا تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے یا تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرو، ہر وقت اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے استغفر اللہ کرو، اسے توبہ مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ اور بھی زیادہ رحم کرے۔ اس کی بھی میننگ سیکھتے ہیں، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
پچھلی آیت میں تھا جی کہ اہل ایمان خدا کا بہت زیادہ ذکر کرو. پہلے کہا کہ بہت زیادہ ذکر کرو، دوسری آیت میں کہا گیا کہ صبح و شام اس کا ذکر کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کے چھوٹے چھوٹے ناموں کو جو ہے، اس کے افضل ترین ناموں کو جو جس میں اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، اسی طرح سے اس کا جو استغفار کرو، اس سے توبہ مانگو، کہ اس کا مسلسل ذکر کرتے رہو. وسبحوا، اور اس کی تسبیح بیان کرو. کیسے؟ بکراتوں و اصیلا، بکراتن صبح میں، و اصیلا اور شام میں بھی. جیسے ہی شام ہوتی ہے، تمام جو اللہ تعالیٰ کی جو کائنات، مطلب مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، کائنات کا ہر جو چیز ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت ذکر کرتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب صبح جو ہے سورج کو جو طلوع کرتا ہوں تو تم میرا شکر ادا کرتے ہوئے، میرا ذکر کرتے ہوئے اس دن کے ساتھ جو ہے اپنے اس دن کا جو ہے ابتدا کرو، اس نئی زندگی کے ساتھ جو ہے کہ جو تمہیں نیا دن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک نئی زندگی کے طور پر ہے. اس کے دیے ہوئے دن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سانسوں کو جو ہے وہ تم لوگ سٹارٹ کرو اور اپنے جو ہے دن کا آغاز کرو. اور پھر جب شام ہوتی ہے، یعنی کہ سورج ڈھل جاتا ہے اور رات جو ہے وہ طاری ہونے لگتی ہے تم پر، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنے سارے دن کی جو ہے وہ رودات کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں پر جو ہے معافی مانگو، اور اپنے جو ہے وہ اچھے کاموں پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اور بھی زیادہ معافی مانگو، مغفرت کرو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اور رحمت مانگو، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ تم اپنی رات کو جو ہے اختتام کرو. نیکسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور خدا جو ہے مومنوں پر مہربان ہے. مسلمان کون ہے؟ جس نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن مومن کون ہے؟ جس نے دل سے بھی اس بات کو اقرار کیا، جس نے دل و دماغ کے ساتھ اس بات کو مانا اور اس پر عمل کیا اور اس کی تعلیمات کی جو ہے وہ پیروی کی اور اس کے احکامات کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جب آپ کو مصیبت میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی جو آپ کو نکالتا ہے، آپ کو خوشی بھی دیتا ہے، آپ پر جو ہے آزمائش آتی ہے تو اس سے بھی آپ کو نکالتا ہے، اور آپ کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، اور ویسے بھی دیتا ہے اور آپ کے مانگنے پہ اور بھی زیادہ دیتا ہے. اور اس کے فرشتے بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا جو رحمت جو ہے وہ فرشتوں کے توسط سے تم تک پہنچاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کبھی مشکل میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہماری مشکل پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو جو ہے وہ ہمارے لیے وسیلہ بناتا ہے. تو وہ بھی فرشتے کی صورت میں ہی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات فرشتے انسانوں کے روپ میں بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کو مصیبت سے نکالنے کے لیے، پریشانی سے نکالنے کے لیے، ویسے ہی کوئی جو ہے وہ آپ تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی. لیکن یہ ایسا جو ہے ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، بے شک اسی پہ جس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمانا چاہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ بخشش جو ہے اپنی رحمت جو ہے وہ نازل کرنا چاہے، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، تاکہ تمہیں جہالت سے روشنی کی طرف لے جائے، تاکہ تمہیں جو جہالت سے گمراہی سے نکال کر ایک اچھی راہ کی طرف، سیدھی راہ کی طرف جو ہے وہ امن و سکون والی راہ کی طرف جو ہے وہ لے جائے. اور خدا مومنوں پر خاص کر مہربان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے پاک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اور بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. جتنا انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور بھی زیادہ جو ہے وہ نزدیک ہو جاتا ہے اور مہربان ہوتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن قریب ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے لیکن اگر آپ کا اور اس کا جو ہے لینگویجلی جو ہے مطلب بول چال میں جو ہے وہ اگر آپ کا اس کے ساتھ ذکر نہیں ہے، ایک مطلب آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی سے بول چال نہیں ہے،
سلام دعا نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے کہ جو قریب ہوتے ہوئے بھی اور بھی زیادہ آپ کو قریب کر دے. بعض لوگ جو ہیں وہ قریب ہو کر بھی بہت دور ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شارک کے قریب ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, جان رہا ہے, سب کچھ جانتا ہے ہمارے بارے میں. لیکن ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں, ہم اس کے بارے میں کس طرح سے جو اس کو اپنے فیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کس طرح سے مجھے اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا, کہ انسان کے پاس ہوں میں لیکن وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے. جب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ دوسروں سے مانگتا ہے, لیکن پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارے. اللہ تعالیٰ کو جو پکارے گا اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی پکار کو سنتے ہوئے اس کی جو ہے وہ ہر خواہش کو جو ہے پورا کرے گا. اس کا میننگس لکھتے ہیں جی. یہ آیت ہمارے پاس تھی 42. اس کے میننگس لکھتی ہوں میں. هو الذی یصلی علیکم, هو الذی وہ جو یصلی رحمت بھیجتا ہے, وہ رحمت بھیجتا ہے علیکم تم پر, وہ ملائکتہ ملائکتہ فرشتوں کے ذریعے. اور اس کی اگزامپل جو ہے ہم لوگ غزوہ بدر میں, احد میں, خندق میں جو ہے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے فرشتوں کے ذریعے جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مومن بندوں کی جو ہے وہ مدد فرمائی. بشرطہ یہ کہ انسان جو ہے ثابت قدم رہے اور اپنی جو توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے بندوں پر نہ مرکوز کرے, یعنی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کسی کو جو ہے اپنے لیے وسیلہ ہدایت نہ بنائے. لیُخْرِجَکُم تاکہ تمہیں نکال سکے, تاکہ تمہیں نکالے من الظلمات اندھیروں سے, الی النور روشنی کی طرف, وکانہ اور وہ ہے, بالمؤمنین مومنوں پر, رحیمہ اور رحم کرنے والا.
یا مہربان. آیت نمبر 43. ٹھیک ہے جی، کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے جو اس کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس قدر میرے ساتھ جو ہے مخلص ہے اور کس قدر میری طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والا ہے اور میری مدد مانگنے والا ہے، میری رحمت مانگنے والا ہے. تو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق عطا کرتا ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. تَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. تحیاتہم انہوں نے ان کا تحفہ، کہ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے ایسے برگزیدہ بندوں سے، مومنوں سے جن پر وہ بہت زیادہ مہربان ہیں، کیونکہ وہ اس کی طرف جو ہے رجوع کرنے والے ہیں، مسلسل اس کا ذکر و اذکار کرنے والے ہیں اور اس سے مدد مانگنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن دنیا میں تو اس کو جو ہے بھلائی دے گا ہی، دنیا میں تو اس پہ رحمت کی ہی جائے گی، لیکن قیامت کے دن اس کو کتنا خوبصورت انعام دیا جائے گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو سلام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر وارم ویلکم جو ہے وہ اپنے سلام سے کرے گا. تو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قربت جو ہے وہ اس کا ذکر و اذکار اور اس کی یاد جو ہے وہ ہر وقت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، اس کا ہر وقت خیال اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ وہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ رحمت حاصل کر سکے. تحیاتہم، میں نے لکھتے ہیں اس کے جی. تحیاتہم تحیاتہم تحفہ، ان کا تحفہ یہ ہوگا. یوم یلقونہ سلام، یوم دن، یلقونہ کہا جائے گا یا ان سے ملیں گے، اس سے ملیں گے، سلام سلام کرتے ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہوگا. تیار کر رکھا ہے اجرن کریمہ، ثواب اور عزت، باعزت ثواب. کریمہ باعزت. 44. ٹھیک ہے جی.
پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی کہ اہل ایمان خدا کا بہت زیادہ ذکر کرو، پھر بات کی کہ اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، پھر فرمایا کہ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی جو ہے تم پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ پھر فرماتا ہے کہ جی اور خدا مومنوں پر مہربان ہے، اور جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر والا ثواب ہوگا، تیار کر رکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا۔ اب یہاں پر آہستہ آہستہ جو اصل ٹاپک تھا اس صورت مبارکہ کا، اس کی طرف جو ہے وہ یہ صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ہے اس طرف لوٹتا جائے گا۔ یہ جو باتیں ابھی تک ہوئیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کو جو ہے وہ ایک لیسن دینے کے لیے، یا مومنوں کو جو ہے اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے اور وجہ اس کی کہ کیوں بیان کرنی چاہیے اس بارے میں بات کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جو ہے وہ واپس جو ہے ٹاپک کی طرف آ جائیں گی جو کہ غزوہ احزاب پر تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو مومنوں کے لیے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امہات المومنین کے لیے جو احکامات تھے نازل ہوئے تھے، اور جو زمانہ جہالیت کے رسومات کا خاتمہ ہوا تھا، ان سب باتوں کی طرف جو ہے وہ واپس اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور مومنوں میں نے تم لوگوں میں ایک بندہ بھیجا اپنا، ایک نبی بھیجا اپنا، جس کے ذریعے تم لوگ وسیلہ ہدایت پا سکو۔ میں نے مطلب اپنی باتوں کو تم تک پہنچانے کے لیے اس بندے کو جو ہے وسیلہ ہدایت بنایا، کیونکہ اس وقت جو دور تھا اس میں کسی نہ کسی کی گائیڈنس جو ہے وہ ضروری تھی، کہ کوئی آپ کو راہ دکھانے والا ہو، کوئی آپ کو جو ہے بتانے والا ہو، سمجھانے والا ہو، آپ کو گائیڈ کرنے والا ہو، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین نمونہ ہدایت جو ہے وہ سچشمہ ہدایت کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو تمام جانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اب یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ 5 صفات کا جو ہے ذکر کیا جائے گا۔ سب سے ابھی تک 3 صفات کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا۔ آگے جا کے اس کی اسی حصے کی جو ہے وہ 2 اور صفات بیان کی جائیں گی۔ ابھی میں اس کے میننگس لکھتی ہوں۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا بے شک ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کو ہم نے تمہیں بھیجا شاہدن گواہی دینے والا وہ مبشرن اور خوشخبری سنانے والا یہ سوال بھی آ سکتا ہے پیپر میں، اس لیے میں آپ کو زیادہ یہ پوائنٹ آف کرنے کو کہہ رہی ہوں۔
خوشخبری دینے والا، وہ نذیرہ اور ڈرانے والا. یہاں پہ وہ نذیرہ ڈرانے والا سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا، کہ ایک خدا جو ہے وہ ہر انسان کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی غلطیوں کوتاہیوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اسی کے مطابق اسے سزا اور جزا دے گا. تو بے شک اسی سے انسان کو جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور سے. آیت نمبر 45. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والے اس کی اجازت سے اور روشن چراغ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے بلانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن کی طرف جو ہے وہ، یعنی آپ کو چراغ روشن بنا کر بھیجا ہے، چشمہ ہدایت بنا کر بھیجا. اب یہاں پہ چراغ کا جو یہاں پہ معنی لیا گیا نا، یہاں پہ ان کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح سے سورج کی روشنی پوری کائنات کو جو ہے منور کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور چاند سے جو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح سے دن اور رات ہیں، دن میں جو ہے سورج اور رات میں جو ہے وہ چاند جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ روشنی دکھاتا ہے. تو اسی طرح سے جو کام سورج کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کیا یا پہنچایا، یا پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچایا، یا اپنی رسالت کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا، وہ اس طرح کا کام جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. اور بے شک اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان پر جو ہے وہ رحمت نازل فرمائی، اور ان کو ہمارے لیے جو ہے وہ چشمہ ہدایت اور چراغ روشن بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ڈرانے والا اور بلانے والا بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک باہم پہنچایا، اور نہ صرف ہمیں پیغام پہنچائے بلکہ خود عملاً ہر کام کر کے دکھایا. اس کے میننگس لکھتے ہیں. کہ بے شک یہ کام جو تھا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا ہمارے لیے. وداعیًا، اور بلانے والا، الی اللہ، اللہ کی طرف، وداعیًا اور بلانے والا. الی اللہ، اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ اگر چاہتا تو ایسا ممکن نہ ہوتا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے یہ کام ان کے ذمہ لگایا اور ان کو جو ہے ہمارے لیے مقرر فرمایا کہ وہ ہم تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اجازت سے. وَسِرَاجًا، اور چراغ، منیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندھیروں میں جو ہے وہ روشنی دکھانے والا جو ہے وہ بنا کر بھیجا. نیکسٹ آیت ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر ہمارے پاس 46 تھی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضِيلًا كَبِيرًا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور
خوشخبری سنا دو مومنوں کو، ایمان والوں کو، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بیان کر رہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ اختیار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی، اس کو کثرت سے یاد کیا، اس کا ذکر و اذکار، اس کی پاکی بیان کی اور اس کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا خوشخبری رکھی ہے کہ پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا استقبال جو ہے وہ روز قیامت سلام سے کیا جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو فرما دیجئے کہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہوگا، بڑا ان پر جو ہے وہ رحم ہوگا، ان پہ کرم کیا جائے گا، ان کے لیے فضل سے ان کے انعام ہوگا ان کے لیے۔ اس کے میننگس لکھتے ہیں۔ اب ان کے لیے فضل کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ بھلائی عطا کرے گا، دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ رحمت رہے گی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ کنجیاں جو ہے ان کے لیے کھولی جائیں گی۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجیے مؤمنون، ایمان والوں کو، بِأَنَّ کہ لہم ان کے لیے ہے، کیا ہے جی ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا، فضلاً کبیرا، فضل ہے۔ بہت بڑا۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 47 کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فضل والا، عزت والا جو ہے وہ اس کے لیے رزق دے گا، اور اس کو اس دنیا میں بھی جو ہے وہ بھلائی دے گا اور اگلے جہان میں بھی۔ نیکسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں، والمنافقین، اور منافقوں کا کہا نہ مانا، وَدَعْ، اور چھوڑ دو، أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر رکھنا، کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر رکھنا، یعنی کہ اگر وہ تمہیں تکلیف بھی پہنچائیں، تمہیں ایذا بھی پہنچائیں، تو ان کو درگزر کر دو اور اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ دو، اور ان کے ایذا دینے پر جو ہے وہ دھیان مت دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میں اس کا ترجمہ پورا پڑھ دیتی ہوں، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز اور کافی ہے، کہ اگر آپ کافر اور منافقین کے کہنے پر اپنی راہ سے ہٹ جائیں گے، مومنوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے ڈر کر، ان کی بات مان کر، یا ان کے خوف سے جو ہے وہ اسلام کی راہ پر یا اچھائی کی راہ پر جو ہے، ایمان کی راہ پر جو ہے وہ مومن کی راہ پر جو ہے وہ چلنا چھوڑ دو گے، تو کیا ہوگا کہ تم ان کی بات پوری کر دو گے، یعنی کہ تم تو ان کا کہا مان دو گے، یعنی کہ وہ جب چاہ رہے ہیں
ان کی جو بات ہے وہ تو پوری ہو جائے گی، یعنی کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی راہ کو مت دیکھو. اگر وہ تمہاری راہ میں ایک مشکل جو ہے وہ چھوڑیں گے یا ایک مشکل جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا رحمتیں نازل کرے گا اور اسے ایک مشکل پر حاوی ہو جائے گا اور تمہیں جو ہے وہ آسانی سے اس راہ سے نکال دے گا، بشرطے یہ کہ تم ایمان والے رہو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہو اور اپنے آپ کو کامل ایمان والا رکھو، ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر جہاں پہ مدد کرے گا. اس لیے منافقین اور کافروں کے کہنے پہ جو ہے وہ مت چلو، ان کا جو ہے وہ خوف مت رکھو اپنے دل میں اور ان کی وجہ سے اپنی راہ سے مت ہٹو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی کے لیے جو ہے وہ موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ جی خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز اور کافی ہے، کہ جو ان کی انسان کہتے ہیں آم پلانر، اللہ کہتا ہے آم بیسٹ پلانر، کہ وہ ایک چال چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے بہترین چال چلنے والا ہوں. تو اس لیے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ اپنی راہ سے مت ہٹیں، جو اللہ کی راہ ہے اس پر چلتے رہیں اور جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے اس کو پابندی وقت کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کرتے رہیں. اور پھر بندوں کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں انہیں مومنوں اور کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بے شک جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو یہودی ہیں، جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں اور جو جھوٹے ہیں، ایک دن انہی کا خاتمہ جو ہے وہ ہو کر رہے گا. ولا تطع کافرین، اور کافروں کا کہا نہ مانو، ولا اور نہ تطع اور کہا نہ مانو کافرین کافروں کا کفار یعنی کافروں کی جمع، کافر کی جمع کفار. والمنافقین، اور منافق یعنی کہ ڈبل فیسڈ، جن کے دلوں میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، اندر سے وہ شیطان ہے اور اوپر سے جو ہے وہ انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم انسان ہی ہیں اور مسلمان ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہی ہیں. وداع، اور چھوڑ دو کہ جو تمہیں ایذا پہنچائے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، اپنی طرف سے اس کو معاف کر دو، کہ اللہ تعالیٰ پہ جو معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اس کا صلہ جو ہے وہ احسن اور بھی زیادہ احسن طریقے سے ملتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ خود سے جو ہے کسی بات کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لے. اذاہم، ان کی ایذا رسانی پر جو ہے تم جو ہے وہ کوئی غم نہ کرو. وتوکل علی اللہ، سوری، اور توکل رکھو اور بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ پہ. اللہ پہ وکافا، اور کافی ہے اللہ 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 وکیل اور کارساز ہے. آج کی لیکچر کی لاسٹ آیت. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو منافقین اور کافر ہیں
وہ تمہاری راہ میں جتنے مرضی جو ہے وہ پتھر پھینکے، جتنی مرضی تمہیں ایذا پہنچائے، جتنا مرضی تمہیں تمہارے راستے سے، تمہارے ایمان کے راستے سے جو ہٹانے کی کوشش کریں، تم ان کی باتوں کو جو ہے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو، اور ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو، اور ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دو کہ خدا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور کارساز ہے۔ یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس رکوع کی بقیہ 4 آیات پڑھیں گے۔ یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔